ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 11 اور 12 دو آیتیں میں نے تلاوت کی۔ ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان دو ایمان والی عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن میں سے ایک وہ تھی کہ جس کے گھر کا ماحول اس کے مخالف تھا، اور دوسری عورت وہ تھی کہ جس کے گھر کا ماحول اس کے موافق تھا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان، فضل اور کرم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی شخص کو موافق ماحول عطا فرما دے۔ ماحول موافق مل جائے، آدمی عافیت کے ساتھ دین کا کام کر سکتا ہے۔ اگر ماحول مخالف ملے تو آدمی استقامت کے ساتھ دین کا کام کرتا ہے۔ کام استقامت کے ساتھ بھی دین کا ہوتا ہے اور کام عافیت کے ساتھ بھی دین کا ہوتا ہے، لیکن استقامت ہر بندے کے بس میں نہیں، اور عافیت کمزور بندوں کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ ہود کی کون سی آیت مبارکہ ہے جس نے آپ پر اس قدر اثر فرمایا کہ جوانی میں آپ پر بڑھاپے کے آثار آ گئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود میں یہ آیت کریمہ فاستقم کما امرت، کہ آپ دین کا کام استقامت کے ساتھ ایسے کرو جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے مجھے استقامت کا حکم فرمایا ہے، اور میں انسان کمزور ہوں، کیسے استقامت کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ تو یہ استقامت کے لفظ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر فرمایا۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر لیلۃ القدر کی شب اللہ مجھے بتلا دے، مجھے علم آ جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، تو میں اس لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت سے کون سی دعا مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی شب کا اگر تمہیں احساس ہو کہ لیلۃ القدر ہے تو اللہ رب العزت سے دعا یہ مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو عافیت والا ہے، عافیت کو پسند کرتا ہے، اللہ میرے ساتھ بھی عافیت والا معاملہ فرما۔ عافیت کا عام اور آسان سا معنی یہ ہے کہ بندہ دین کا کام بھی کرے اور مشکلات سے محفوظ بھی رہے۔ استقامت کا معنی یہ ہے
کہ مشکلات بھی برداشت کرے اور دین کا کام بھی کرے. تو استقامت یہ عزیمت والوں کا کام ہے، اور عافیت یہ ہم جیسے کمزوروں کا کام ہے. تو استقامت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی دین کا کام کرے اور ماحول مخالف ہو. عافیت اس وقت نصیب ہوتی ہے کہ جب دین کا کام کرے اور ماحول موافق ہو. بہت سارے لوگ ہمارے دیکھنے میں ایسے بھی آتے ہیں، ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، دین پر عمل پھر بھی نہیں کرتے. اور بہت سے ایسے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ ماحول بالکل مخالف ہوتا ہے مگر دین کے 100% عمل کرتے ہیں. ایک مرتبہ افریقہ کے سفر میں ملاوی کے ملک میں گیا. وہاں جا کر اندازہ ہوا، مجھے بعض علماء نے کہا کہ ایک خاتون ملنا چاہتی. وہ خاتون ملاقات کے لیے تشریف لائی تو وہ کہنے لگی کہ میں کراچی کی رہائشی ہوں اور خامد میرے یہاں رہتے ہیں، تو نکاح کے بعد میں ان کے ساتھ یہاں ملاوی آئی ہوں. اب آپ اندازہ فرمائیں، کراچی سے ملاوی جا کر بھی 5 وقت نماز کی پابندی، روزے کی پابند اور شرعی پردے کی پابند. یہ کیا پردہ، اور ایک کو جسے شریعت پردہ کہے. ہمارے یہاں پردے کا مفہوم اور ہوتا ہے، شریعت میں پردے کا مفہوم اور ہوتا ہے. ہمارے خاندانوں میں یا ہمارے یہاں دینداروں میں جہاں سب سے زیادہ پردہ ہو، سب سے زیادہ، اس میں اس بات کا اہتمام تو ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کو نہ دیکھیں، مگر اس کا اہتمام نہیں ہوتا کہ عورتیں بھی مردوں کو نہ دیکھیں. 2 باتیں ذہن نشین فرمائیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، عورت اپنا چہرہ مرد سے چھپائے. دوسرا ہوتا ہے کہ عورت مرد کا چہرہ نہ دیکھے، اس سے بھی حفاظت کرے. اور ان دونوں باتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. لیکن قرآن کریم نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنی نگاہ نیچے رکھیں. کیوں؟ تاکہ نامحرم کو نہ دیکھیں. نگاہ نیچے رکھنا اس لیے نہیں کہ اپنا چہرہ چھپائے، نگاہ نیچے رکھنی اس لیے کہ نامحرم کو نہ دیکھے. تو مرد کے ذمے مرد کا چہرہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں، بلکہ مرد کے ذمے ہے عورت کے چہرے کو نہ دیکھنا. اور عورت کو حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. عورت اپنی نگاہ نیچے رکھے اور مرد کا چہرہ نہ دیکھے. ہمارے یہاں عموماً عورتیں، بچیاں، خواتین برقع بھی پہن لیتی ہیں. برقع پہن کر اپنا چہرہ تو محفوظ کر لیا ہے، لیکن برقع پہن کر اگر نگاہ کو نیچے نہ رکھا تو مرد کا چہرہ تو دیکھ لیا، تو یہ جرم تو پھر بھی برقرار ہے نا. بلکہ بسا اوقات اتنا دکھ ہوتا ہے کہ بسا اوقات بعض ہمارے خواتین اہل علم کی زیارت کرتی ہیں، کہ بزرگ تشریف لائے تو ہم زیارت کر رہے ہیں. عورت کے لیے جس طرح اپنے چہرے کو مرد سے چھپانا ضروری ہے، تو عورت کے لیے مرد کا چہرہ نہ دیکھنا بھی ضروری ہے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ملاوی جیسے ماحول میں ہم نے اس خاتون کو ملنے کے لیے آئی تو پتہ چلا وہ کہہ رہی ہے کہ میرا خامد شوہر نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور نمازیں نہیں پڑھتا، مجھے اس کی فکر ہے. یعنی چاہیے کہ مرد فکر کرے کہ عورت کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے، کیونکہ عورت کا مقام بلند نہیں ہے، مرد کا بلند ہے. الرجال قوامون علی النساء. گھر کا سربراہ مرد ہے، عورت نہیں ہے. گھر کی حاکمیت مرد کو ملی ہے، عورت کو نہیں ملی. اور یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں کہ آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ حاکمیت نہ ملنا ہمارے حق میں عیب ہے. اللہ کی قسم دنیا میں چھوٹا بن کے جینا یہ بہت بڑی عافیت ہے. دنیا میں چھوٹا بن کے رہنا ہزاروں مسائل کا حل ہے، ہزاروں مسائل. میرے ساتھ جو ہمارے علماء اہل علم جو کام کرتے ہیں، میں انہیں سمجھانے کے لیے پیار سے بات کہتا ہوں کہ یہ تمہاری سعادت ہے کہ تم چھوٹا بن کے رہتے. کیوں؟ مثلا اگر میں بچوں کی بات کرتا ہوں جو کہ میری آج کی اصل مخاطب آپ ہیں. اب ایک بچی ہے وہ پردہ کرتی ہے، لوگ پوچھیں گے کیوں کرتی ہو؟ کوئی مجھے ابا جی نے کہا، مجھے استاد جی نے کہا، مجھے امی کہتی ہیں. آپ کو کون گلا دے گا؟ آپ کو تو گلا نہیں دے گا، آپ تو چھوٹی ہے نا، چھوٹا مان لیا خود کو، کوئی پریشانی نہیں. ہمارے یہاں شادی ہے تو آپ نے فنکشن میں ضرور آنا ہے. میرا دل تو کرتا ہے مگر میرا خامد نہیں مانتا. آپ چھوٹی بات جو کیا الجھن ہے؟ کوئی الجھن نہیں ہے.
آپ بازار جو شاپنگ کرتی ہیں، ہماری سہیلیاں جا رہی ہیں، کچھ دل تو میرا بھی کرتا ہے، لیکن ہمیں استاد جی نے منع کیا ہے، شیخ نے منع کیا ہے، ابو نے منع کیا ہے، امی نے منع کیا ہے، شوہر نے منع کیا ہے، بھائی نہیں مانتا، میں چھوٹی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں۔ دنیا میں ہزار مسائل کا حل ہے چھوٹا بن جانا، اور جب آدمی چھوٹا نہ بنے، بڑا بننے کی کوشش کرے، اس میں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو مسائل بندہ سنبھال نہیں سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا یقین فرمائیں خواتین پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے انہیں کہا کہ تم نے محکوم بن کے رہنا، تم نے حاکم نہیں بننا، تم نے ماتحت بن کے رہنا، تم نے اوپر کی باتیں نہیں سوچنی، تم نے سربراہ نہیں بننا، سربراہ کی ماتحتی میں رہنا۔ اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس کا آدمی جتنا بھی شکریہ ادا کرے تو کر نہیں سکتا۔ لیکن جب ہمارے یہاں تقلیب ماہیت ہوتی ہے، ماہیت کو تبدیل کرتے ہیں، خلقت تبدیل کرتے ہیں، پھر فساد اور دھنگا سب کچھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا علی کے حوالے کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو اپنی بیٹی اور اپنے داماد سے فرمایا کہ میں تمہارا کام تقسیم کر رہا ہوں، گھر کے کام فاطمہ تمہارے ذمہ ہیں اور گھر کے باہر کے کام علی تمہارے ذمہ۔ بتاؤ کتنی آسانی ہوگی۔ مرد کے ذمہ ہے باہر جائے، عورت کے ذمہ ہے گھر میں ٹھہرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کائنات میں شفیق اور رحیم اور ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شفقت فرمائی ہے تمہارے اوپر، کتنی محبت فرمائی ہے عورتوں سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کا مفہوم سمجھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں، حضور فرماتے نا مجھے پسند ہے تو بات اور تھی، فرمایا تین چیزیں وہ ہیں کہ جن کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 عورت، نمبر 3 آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے دل میں نماز کی محبت ڈالی ہے، محبت تو ہے لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ بعض چیزیں بندے کی محبوب تو ہوتی ہیں مگر آنکھ کی ٹھنڈک نہیں بنتی۔ اولاد سے کتنی محبت ہے، اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے، لیکن بہت کم اولادیں ایسی ہیں جو محبوب ہونے کے باوجود آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنتی۔ تو پیار بھی اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو، اللہ ایسی اولاد عطا فرمائے تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کوئی اپنی بیٹے سے تنگ ہے، کوئی بیٹی سے پریشان ہے، کوئی داماد سے پریشان ہے، کوئی بہو سے پریشان ہے، اور دعائیں مانگتے ہیں اللہ مولانا دعا فرماؤ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے۔ کیوں؟ ایک ہوتی ہے کسی سے محبت آدمی کرے عقلاً، ایک ہوتی ہے طبعاً۔ اولاد سے محبت عقلی نہیں ہوتی، اولاد سے محبت تبھی ہوتی، تبھی محبت ایمان نہیں ہوتا، عقلی محبت ایمان ہوتی۔ اس لیے جانور بھی اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، کافر بھی اولاد سے پیار کرتا ہے، اس کا نام ایمان نہیں ہے، یہ تبھی آ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت یہ تبھی نہیں، ہماری عقلی محبت۔ بس اوقات عقلی محبت تبھی محبت عقلی پر بظاہر بندہ سمجھتا ہے کہ غالب ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے ایک شیخ سے پوچھا کہ مجھے ایک مسئلہ آپ بتائیں، فرمایا وہ کیا؟ میں نے کہا جی مجھے تو اپنی اولاد سے محبت زیادہ ہے، حضور سے کم ہے۔ اولاد کے دل تڑپتا ہے، حضور کے لیے تڑپتا۔ اولاد شام نہ دیکھو تو دل پریشان ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا دل پریشان نہیں ہوتا۔ تو بتائیں میرا ایمان ہوگا؟ فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ، اگر کوئی بندہ الیاذ باللہ، اگر کوئی بندہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذات پر حملہ کرے اور تم اپنی اولاد قربان کر کے دفاع کرو تو کر دو گے؟ اس نے کہا جی کر دوں گا۔ اس نے کہا اولاد اور حضور مقابلے میں آ جائیں، ترجیح کس کو دو گے؟ کہا جی حضور کو دوں گا۔ فرمایا یہ ہے ایمان، یہ محبت عقلی ہے، اور جو تمہیں اپنی اولاد سے محبت ہے وہ محبت طبعی ہے، محبت عقلی ایمان ہوتی ہے، محبت طبعی ایمان نہیں ہوتی۔ میں جو بات سمجھا رہا تھا، اولاد تو محبوب ہے ہی، وہ طبعاً محبوب ہے نا، لیکن اگر طبعی محبت کے ساتھ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن جائے، یہ تب ہوگی جب وہ نیک کام کرے گی، والدین کی خدمت کرے گی، اعمال اچھے کرے، والدین کی عزت کا سبب بنے، تو پھر آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی ہے، حبب الی من دنیاکم ثلاث، فرمائے خوشبو تو مجھے پسند ہے، حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء، اور جب نماز کی باری آئی فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ میری محبوب بھی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی ہوتی، سفر ہوتا، اور دوپہر کو گرمی کے موسم ہے، بلال سے کہتے اذن ارحنا یا بلال، اے بلال اذان دو اور ہمیں راحت پہنچاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے راحت ملتی تھی، اذان سے راحت ملتی تھی، مشقت ہوتی پھر بھی راحت محسوس ہوتی۔ اگر یہ بات سمجھ نہیں ہو کہ آدمی کو مشقت میں بھی راحت کیسے ہوتی ہے، اب دیکھیں آپ سفر پہ گئی ہیں، مثلا کراچی ہے، رشتے دار ہیں، وہاں سے واپس آ رہی ہیں، لاہور پہنچ رہے ہیں، اب جسم تھکا ہوا ہے، جسم چور چور ہے، اکاڑے تک پہنچ گئی ہیں، تو کوئی بھی نہیں کہتا بھی گاڑی سے اتر جائیں، ہم بہت تھک گئے ہیں، کہتے ہیں تھکاوٹ ہے لیکن بہت مزہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ ابو کے پاس جا رہے ہیں، امی کے پاس جا رہے ہیں، گھر کے پاس جا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں، تو منزل تک پہنچنے کی محبت ایسی ہے کہ مشقت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس مشقت میں بھی راحت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مشقت تو محسوس ہوتی تھی، لیکن مشقت کے باوجود فرماتے ارحنا یا بلال، بلال اذان دو ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں نماز سے راحت ملتی ہے۔ میں جو بات سمجھا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ رب العزت نے جب عورت کی محبت ڈالی ہے، یہ محبت وہ ہے جو باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اور یہ محبت ہوتی ہے شفقت اور رحمت والی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ ان کی محبت نہ ڈالتا تو حضور اس دور میں نبی بات کے تشریف لائے کہ جس دور میں زندہ بیٹی کو درگور کر دیا جاتا، زندہ درگور کر دیتے، چیخ رہی ہوتی تھی اور باپ درگور کرتا اور دفن کر دیتا مٹی میں، اور داماد بننا عیب تھا، میرا داماد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے وہ شفقت والی محبت ڈالی، تو حضور نے فرمایا جو بیٹی کو پالے گا، تعلیم دے گا، پھر اس کو جوان کرے گا، پھر اس کو رخصت کرے گا، حضور نے فرمایا کہ میں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ نبی پاک کیسی محبت! میں گزارش ہی کر رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ماتحت بن کے رہنا اس میں سہولتیں ہیں، عورت کے گھر میں محکوم بن کے رہنا عورت کی عافیت ہے، اپنے آپ کو ماتحت رکھنا اللہ قسم اس میں عافیت ہے۔ بڑے پن میں مصائب ہیں، چھوٹے پن میں سہولتیں۔ اب گھر کا سربراہ ہے، کمانا اس کے ذمے، ہم کیا کرتے ہیں ابو مدرسے جانا پیسے دو، امی دوپہر کا ٹفن میں کھانا ڈال کے دو، کیوں؟ سربراہ نہیں ہے نا، ماتحت ہے۔ جب سربراہ بنے گے تو پھر ہر کسی کو دینا پڑے گا، ماتحت ہوں گے تو لینا پڑے گا۔ اب عورت اگر گھر میں ماتحت بن کے رہے تو اس نے خرچہ لینا ہے، سربراہ بن گئی تو دینا ہے، تو مشکل کام کیوں کرتی ہے؟ جب اللہ پاک نے سہولتیں پیدا فرمائی ہیں، اللہ نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، ان آسانیوں کا خیال کرو۔ میں گزارش کر رہا تھا کبھی آدمی اچھے ماحول میں بھی نیک نہیں بنتا اور کبھی برے ماحول میں بھی نیک ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انتخاب فرما دے تو اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ تو ہمارا اپنے دین کے کام کے انتخاب فرما دے، اللہ تو ہمیں قبول فرما دے، ہم نہ چاہیں پھر قبول فرما، ہم گناہ کریں پھر قبول فرما، نافرمانیاں کریں پھر قبول فرما۔ اللہ چاہے تو گناہ گاروں سے دین کا کام لے لیں تقوی کے ساتھ، اللہ نہ چاہے تو متقی کو محروم کر دے، اس کو تقوی پہ ناز ہے، لیکن اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ بھی رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ۔ اب قرآن کریم کی آیت اتری، تعریف کی ان لوگوں کی کہ جو مال خرچ کرتے ہیں پھر ڈرتے بھی ہیں۔ ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم و فضل کا بہت بڑا دروازہ تھی، اور صحابہ میں سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں جب بھی کوئی الجھن پیش آئی ہے ہم امی عائشہ کے دروازے پہ گئے ہیں، انہوں نے ہماری الجھن کو حل فرمایا۔ امی عائشہ علم و فضل کی باکمال عورت تھی، ہماری پوری تاریخ میں ان سے پہلے ان کے بعد آج تک ایسی عورت شاید ہی کوئی آئی ہو جیسی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ظاہر ہے وہ پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ میں کبھی سمجھانے کے لیے اور بطور دلیل کی ایک بات کہتا ہوں، بچیوں کے لیے بھی اور اہل مدارس کے لیے۔ کبھی ہم سے لوگ پوچھتے ہیں ابھی آپ کا مدرسے کا 9 سال کا نصاب ہے، آپ نے کہاں سے لیا؟ اور یہ ذہن میں رکھ لیں جو بچی ایک دن بھی سکول نہیں گئی اور عالمہ بننا چاہتی ہے اس کا نصاب 9 سال۔ سکول میں جائیں جی فارغ ہونا ہے تو کوئی جی 16 سال ایم اے، ہمارے پاس ہم کہ جی 9 سال مکمل، اور ڈگری ایم اے کے برابر ہے۔ 9 سال کا نصاب دیکھیں ہمارے یہاں۔ اچھا عجیب بات ہے، اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری رشتہ دار خواتین بچیاں ہیں تو کوئی ایف اے میں، کوئی بی اے میں، کوئی ایم اے میں، تو میں جب جاتا ہوں ترغیب دیتا ہوں کوئی مدرسے پڑھو، ایم اے ضرور کرنا ہے مدرسے پڑھو۔ مجھے کہتی کیا مدرسے میں جانا نہ، بار بار جب ترغیب دو، ایک بار میں گیا تو ہمارے رشتے میں بھتیجی لگتی ہیں، وہ کہنے لگی چلو چاچو اب آئے مناظرہ کرتے ہیں،
آج ہم بھی آپ سے مناظرہ کرتے ہیں. شوق ہوتا ہے کوئی بندے کو, لیکن ٹھنڈا بہت جلدی پڑ جاتا ہے. میں نے اسے کہا کہ تم تو مناظرہ نہیں مناظری کرو گی, تم تو عورت ہو, عورتوں تھوڑے مناظرے کرو, تم مناظری کرنی ہے. تو مناظری اور مناظرے کا جوڑ نہیں ہوتا. چلو تمہیں شوق ہے تم اپنی دلیلیں سنا لو. مجھے وہ کہتی ہے کہ ہم جو اسکول میں ایم اے پڑھتی ہے تو کیا اسکول جانا جرم ہے؟ میں نے کہا اور کوئی دلیل دینی؟ کہتا نہیں آپ بتائیں. تو میں نے کہا مدرسے میں جانا جرم ہے؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا پھر دونوں ٹھیک ہو گئے, تم چار اور دو ادھر چلے جاؤ, دو ادھر چلے جاؤ, تم چاروں کے اسکول پڑھ رہی. اب اس کی اتنی سی دلیل تھی, اس کی خاموش ہو. میں نے کہا اس کا کوئی جواب ہے تو بتاؤ. اب میں نے کہا ایک سوال میں کرتا ہوں, اس کا جواب تم. تمہارے سوال کا جواب تو ہم نے دیا نا, ہمارے سوال کا جواب ہے. اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں اگر آپ کو دین کی خدمت کرنے کا ہمارے ذوق کے مطابق شوق ہو تو پھر صرف سوال سنا نہ کرو, کوئی سوال کرا کیا بھی کرو. اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے نا, سوال کرو. مجھے ایک بندہ پوچھنے لگا کہ مولانا صاحب یہ جو قرآن کریم ہے سورۃ فاتحہ قرآن نہیں. میں نے کہا جی دلیل کیا وجہ؟ کہتا ہے ہمارا ایک سوال ہے. میں نے کہا بتائیں. قرآن کریم کے پارے کتنے ہیں؟ میں نے کہا 30. کہتا ہے پہلا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں نے کہا الف لام میم سے, دوسرا سے یقول السفہاء سے, تیسرا تلک الرسل, چوتھا لن تنالوا البر, پانچواں والمحصنات, چھٹا لا یحب اللہ. گنتے جائیں. 30واں پارہ میں نے کہا میں تسالون. کہتا ہے جب قرآن کریم کے پارے 30 ہیں تو کوئی ایک پارہ بھی سورۃ فاتحہ سے شروع نہیں ہوگا. اگر یہ فاتحہ قرآن ہوتی تو کوئی پارہ ایسے بھی شروع ہوتا نا. میں نے کہا چلیں ایک سوال آپ کا ایک سوال ہمارا بھی ہے. بتائیں قرآن کریم کی صورتیں کتنی ہیں؟ کہتا ہے 14. میں نے کہا پہلی کون سی ہے؟ کہتا ہے سورۃ الفاتحہ. میں نے کہا جب یہ قرآن نہیں تھا تو پہلی صورت کیوں بنی؟ اب چپ. میں نے کہا ہمارے جواب سوال کا جواب تمہیں قیامت تک نہیں ملنا انشاءاللہ, اور جو تم نے سوال کیا اس کا جواب میں تمہیں بھی دے دیتا ہوں. ایک سوال تم نے کیا نا, اس کا جواب ہم سے لو, اور جو میں نے کیا تمہیں قیامت تک کی مہلت ہے ہمارے سوال کا جواب. کہتا جی آپ کا جواب ہمارے سوال کا جواب. میں نے کہا دیکھو قرآن کریم کا ایک متن ہے اور ایک شرح ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ متن ہے, الف لام میم سے لے کے بناس تک قرآن کریم یہ شرح ہے. الحمدللہ یہ متن ہے, اور الف لام میم سے لے کے بناس تک یہ شرح ہے. اب شروع 30 پاروں پر مشتمل ہے اور متن ایک صورت پر ہے, تو ایک پارے کا تعلق ایک صورت سے, ایک پارے کا تعلق دوسری صورت سے, ایک کا تعلق تیسری صورت سے. سورۃ الفاتحہ وہ ہے کہ جس سے ایک پارے کا تعلق نہیں پورے قرآن کا تعلق ہے. اس کا تو پورے قرآن سے تعلق ہے نا. تو الف لام میم کا صرف سورہ بقرہ سے, عما یتساءلون کا تعلق صرف 30ویں پارے سے ہے, اور الحمدللہ رب العالمین کا تعلق پورے قرآن سے ہے. تو شرح کا تعلق ایک جز سے نہیں پورے متن سے ہوتا ہے. تمہارے سوال کا جواب ہو گیا, ہمارے سوال کا جواب. اس کا جواب نہیں بننا تھا. میں کبھی کہتا ہوں تھوڑا سا آپ سوال کرو. مجھے ایک نوجوان کہنے لگا مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے. میں نے کہا جی فرق ہے. کہتا ہے اس پہ کوئی حدیث دے. میں نے کہا میں دیتا ہوں. ایک ہمارا بھی سوال ہے, آپ بتائیں مرد و عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے؟ کہتے جی نہیں ہے. میں نے کہا ایک دلیل ہم آپ سے پوچھتے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ جو نماز پہلے ہے اذان پہلے ہے؟ کہتے جی اذان. میں نے کہا تکبیر پہلے ہے نماز پہلے ہے؟ کہتا تکبیر. میں نے کہا لباس پہلے ہے نماز پہلے ہے؟ کہتا لباس. میں نے کہا مصلی امامت پہلے بیچتا ہے نماز کھڑی ہوتی ہے؟ کہتا مصلی امامت. میں نے کہا 4 باتیں ہو گئی نا, پہلے اذان کپڑے ہیں, پھر اذان ہے, پھر تکبیر ہے, پھر مصلی امامت ہے, پھر نماز ہے نا. ہم سے آپ نے پوچھا مرد عورت کی نماز میں فرق, میں نے کہا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اذان پہلے نماز بعد میں, مرد عورت کی اذان میں فرق ہے یا نہیں؟ کہتا نہیں. میں نے کہا پھر ایک مؤذن عورت بھی رکھ لو, کسی ایک جامع مسجد اہل حدیث میں کوئی عورت مؤذن رکھ لو, فرق تو نہیں ہے. کہتا نہیں اذان تو نہیں دے سکتے. میں نے کہا اچھا چلو کبھی کبھی مکبر تکبیر بنا لیا کرو, اپنی ہمشیرہ سے, انٹی سے, بھابھی سے, بیگم سے آئے تکبیر, تو آپ کو نماز کھڑی ہونی ہے. کہتا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اچھا پھر تم کہتے فرق نہیں ہے نا, تو جب نماز پڑھتے ہو تم شلوار اپنی ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہو. اپنی خواتین سے مسجد میں آئے اور شلواریں تمہاری طرح ٹخنوں سے اوپر رکھتے. تم ننگے سر نماز پڑھتے ہو, اپنی عورتوں سے کو ننگے سر نماز مسجد میں آ کر پڑھتے. تم ٹانگیں چوڑی کر کے نماز, عورتوں سے کو ٹانگیں کھول کر مسجد میں نماز پڑھتے. کہتا ہے یہ تو نہیں ہے. میں نے کہا چلو یہ بھی نہیں, تو دادی اماں سے کوئی امامت کراتے تو بڑی نیک عورت ہے. کہتے یہ بھی نہیں. تو میں نے کہا تم کہتے ہو فرق نہیں, یہ فرق کہاں سے نکلے؟ لاؤ اس پہ حدیث. یہ پہلے 4 مسئلوں پہ حدیث آپ لے آؤ, 5ویں پر حدیث ہم لائیں. ہماری تو باری 5ویں نمبر پر آئے گی نا. 4 پر حدیث آپ لاؤ, 5ویں پر ہم لائیں گے. یہ تھوڑی سی گفتگو آپ فرما لیں
تو انشاءاللہ آپ کو کوئی غیر مقلدن عورت تنگ نہیں کرے گی. غیر مقلد کی مونس غیر مقلدن ہی ہوتی ہے نا, تو کوئی غیر مقلدن آپ کو تنگ نہیں کرے. مصیبت یہ ہے کہ ہم سوالات سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں, سوالات نہیں کرتے کہ دوسرا بھی تو پریشان ہونا. کچھ سوالات آپ بھی کریں اپنے علم کے پھیلاؤ کے لیے, گھر کے ماحول کے لیے, باطل سے نجات کے لیے. خود سوال کریں. آپ سوال کریں گے اقدام ہوگا, دشمن دفاع پر آئے گا. آپ نہیں سوال کریں گے وہ اقدام کرے گا, تم دفاع کرو گی, خود بھی پریشان ہوگی, مدرسے میں آ کے صادق پریشان کرو گی, معلومات کو پریشان کرو گی. نہ فن تم نے پڑھا نہ تمہارے استاد نے پڑھا. یہ فن تو پڑھتے نہیں ہیں لوگ, توجہ نہیں اس طرف نا, اس کو فضول سمجھتے ہیں. لیکن جب پھنس جاتے ہیں پھر یہ نظر آتا ہے ایم اے کرنے کا شوق ہوتا ہے, ہمارا فن کرنے کا شوق نہیں ہوتا. خیر میں نے اس بچی سے کہا چلو بھائی تم نے ایک سوال کیا, ہمارا بھی ایک سوال سن. کہتی ہے وہ کیا؟ میں نے تو تمہاری دنیا میں زندگی کتنی ہے؟ 60 سال, 70 سال, 80, انداز اس امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے. میں نے چلے میں مانتا ہوں تو 100 سال کی بوڑھی ہو کے دادی اماں بن کے مرے, پھر ٹھیک ہے 100 سال تجھے عمر مل جائے. کتنے سال پڑھی ہے؟ کوئی ایم اے کیا. میں نے کہا سال کتنے کی تھی؟ 16 سال. میں نے کہا کیوں؟ کہتی اس لیے کہ تاکہ دنیا کی زندگی اچھی بن جائے. میں نے کہا دنیا کی زندگی ہے 100 سال تمہارے کہنے کے مطابق, اور بتائیں کہ آخرت کی زندگی کتنے سال ہے؟ 100 سال, 1000 سال, لاکھ سال, کروڑ سال, ارب سال, کتنے سال؟ کہتے وہ تو لامحدود ہے. تو میں نے کہا پھر شریعت کا احسان دیکھو اور سکولوں کی تنگ نظری دیکھو. شریعت کی وسعت دیکھو اور سکولوں کی تنگ نظری. سکول کی دنیا بنانے کے لیے سکول والوں کے لیے 16 سال پڑھو, اور شریعت نے کہا عبدالآباد کی آخرت بنانے کے لیے 9 سال پڑھو. کتنا پڑھو؟ 9 سال. یہ 9 سال میں اس بچی کا نصاب پیش کر رہا ہوں جو ایک دن بھی سکول نہیں گئی. اور آپ ناراض نہ ہو کیونکہ آپ حضرات تو پڑھتی ہیں, مجھے محترم صاحب فرما رہے تھے ہمارے اسکول بھی ہوتا ہے, ناراض نہ ہو. میری بچی ایک دن بھی سکول نہیں گئی, میرا بیٹا ایک دن بھی سکول نہیں گیا, اور انشاءاللہ جانا بھی نہیں, ایک دن بھی نہیں گئی. 8 سال کی عمر میں قرآن حفظ کی ہے, 12 سال کی عمر میں مدرسے میں چلی گئی ہے. انشاءاللہ 16 سال کی عمر ہوگی تو حافظہ بھی ہوگی, قاریہ بھی ہوگی, عالمہ بھی ہوگی, اور اللہ نے چاہا تو خطیبہ بھی ہوگی. یہ کتنے تھوڑی سی عمر ہے. پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی ہمیں شوق کیا ہے. میں آپ حضرات پہ ناراض ہوں گے سارے کہ ہمارے مدرسے میں ہمارے خلاف بیان ہو گیا. میں منع نہیں کرتا, میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کریں, میں ایک بات سمجھاتا ہوں ترجیح کس کو دینی ہے. میں نے کہا تم نے 100 سال کی زندگی کے لیے 100 سال پڑھا, اور شریعت کی وسعت دیکھو. عبدالآباد کی زندگی کے لیے کیا جی 4 سال کا کورس کا, 5 سال. یہ 5 سال بھی نمبر نظر آتے ہیں اور 16 سال کے ایم اے نمبر نظر نہیں آتا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تھی تو میں نے کہا ہم نے 9 سال کا نصاب اس بچی کے لیے جو ایک دن بھی سکول نہیں گئی, کہاں سے لیا؟ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو عمر کتنی ہے؟ 6 یا 7, اور جب رخصت ہوئی تو عمر کتنی ہے؟ 9 سال. اب دیکھیں, میں اس کو آج کی زبان میں یوں کہتا ہوں کہ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخلہ لیا تو عمر کتنی ہے؟ 7 سال, اور جب ریگولر تعلیم شروع کیا تو پھر عمر کتنی ہے؟ 9 سال. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح تھے نا 11, وہ نکاح جنسیت کی بنیاد پر اعوذ باللہ نہیں تھے, وہ دینی فوائد کی بنیاد پر تھے. اور میں آپ سے بچیوں سے خصوصاً کہتا ہوں یہ بات آج اگر سمجھ آ جائے 2, 3, 4 شادیاں, یہ مسئلہ ختم ہو جائے, یہ گھروں میں ظلم ختم ہو جائے. یہ اگر یہ مسائل سمجھ آ جائے نا کہ دین کسے کہتے ہیں تو بالکل معاملات ختم ہو جائیں. اللہ میں یہ بات سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایسی خوشی کی چیزیں بتانی چاہیے. میں بتا رہا تھا ابھی مجھے مبارک دے رہے تھے, ہمارا 5 دن پہلے نکاح ہوا, دیکھو ہماری عمر دیکھو, ہماری بیوی کی عمر دیکھو, عالمہ ہے. سب کہتے ہیں کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ دین کے لیے کیا ہے. امی عائشہ 7 سال کی عمر میں حضور کی نکاح میں, 9 سال میں 52 سال خامد کے پاس جا سکتی ہیں. ہم 20-21 سال میں 40 سال کی مرد کے پاس جا سکتے ہیں. وہاں بیان کریں تو لوگ خوش ہوتے ہیں, یہاں بیان کریں تو عیب شمار ہوتے ہیں. بھئی یا تو پیغمبر کی زندگی فخر سے سمجھو اور اس کو فخر سے قبول کرو, اور اگر فخر ہے اپنی زندگی میں لاؤ, فخر نہیں ہے پھر کلمہ چھوڑو کہ امتداد میں جاؤ. اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے ایسے دین کی. دین اگر اچھا ہے تو لو اس کو. ہم مردوں سے کہتے ہیں سب سے خوبصورت کون ہے؟ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا داڑھی کے ساتھ, بغیر داڑھی کے ساتھ تم کیوں نہیں رکھتے؟ یا تو الیاذ باللہ اللہ کے پیغمبر کو خوبرو کہنا چھوڑ دو, یا اپنے چہروں پہ داڑیاں رکھو. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین کہنا چھوڑ دو, یا اپنے سر پہ ٹوپیاں امامے سجاؤ.
یا پیغمبر کو خوب رو کہنا چھوڑ دو، یا لعنت بھیجو پینٹ اور پلتون پر، 3 پیس پہ، نبی کے لباس کو اپناؤ۔ خوبصورت انہیں کہتے ہو، کرانے کے لیے تیار نہیں ہو، ہم کیسے؟ اسے نفاق کہتے ہیں، زبان پہ کچھ ہے، ہمارے دل پہ کچھ ہے۔ یہی حال مردوں کا، یہی حال ہماری عورتوں کا۔ آپ میری باتوں پہ ناراض مت ہو، یہ مسئلہ سمجھانا ہماری ذمہ داری میں داخل، نہ سمجھائیں کہ قیامت کے دن اللہ کیا ہمارا مواخذہ ہوگا کہ تم کیسے مولوی تھے، معاشرے سے ڈر کے مسئلہ کھل کر نہیں بیان کرتے۔ مسئلہ آپ بیان کرو، قبولیت وہ ہے جن کے مقدر میں، نہیں مقدر میں وہ قبول نہیں کریں گے۔ خیر میں بات یہ سمجھا رہا تھا، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تو عمر 7 تھا، رخصتی ہوئی تو عمر 9 سال۔ جب داخلہ مدرسے میں لیا ہے تو عمر، حضور کو ایسی عورت چاہیے تھی جس کو ذہین ہو، عمر تھوڑی ہو، دین سمجھے اور باہر جا کر دین بیان کرے۔ اس کے لیے انتخاب ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا، اور پھر حضور سے پڑھا ہے انہوں نے، پھر امت کو دیا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں معروف ہے، کہتے ہیں وہ شریعت کو جانتی تھی، کیوں؟ حضور کی بیوی تھی۔ اچھا، کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے بھانجے سے، وہ تو شریعت کو جانتی ہے، حضور کی بیوی تھی۔ اچھا، تو باقی فنون نسب کا علم جانتی، کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، علم الانساب کے ماہر تھے۔ یہ بتاؤ امی عائشہ کو طب کیوں آتی تھی؟ وہ طبیبہ حکیمہ بھی تھی، طب کہاں سے آتی؟ انہوں نے کہا حضور آخری عمر میں چکے بیمار تھے تو بہت سارے حکیم جو بھی آتا کوئی نہ کوئی نسخہ تجویز کرتا، امی عائشہ اس کو دیکھتی رہتی، سنتی رہتی، پردے کے پیچھے ہوتی تھی، تو ان حکیموں کی وجہ سے امی عائشہ نے حکمت بھی سیکھی۔ میں ہی گزارش کر رہا تھا، چلے بات لمبی ہو رہی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب داخلہ ہوا ہے تو 7 سال، اور جب رخصتی ہوئی تو 9 سال۔ اور جب امی عائشہ رضی اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو امی عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ تو کتنے سال بنے؟ 9 سال۔ یہ ہمارے بھی 9 سال۔ بغیر اسکول کے مدرسے میں آئے، 3 سال میں قرآن حفظ کریں، 1 سال میں گردان کریں، اور 4 سال میں کتابیں پڑھیں۔ 1 سال میں اعدادیہ اردو سیکھیں اور 4 سال میں کتابیں پڑھیں۔ 3 اور 1 4، 4 اور 1 5، 5 اور 4 9، 9 سال مکمل عالمہ بن کے دین کی خدمت شروع کر دیں۔ اب بتاؤ یہ آسان اس کا ہے کہ نہیں؟ پھر کیوں پریشان ہو؟ سال یہ ہمیں بھی کراؤ، ہمیں بی اے بھی کراؤ، ہمیں اسکول بھی پڑھاؤ۔ بھائی ان کے پیچھے مت پڑھو، جو اصل کام کرنے کا ہے وہ کرو۔ خدا کی قسم مجھے کئی عوام نے کہا کہ مولانا آپ اپنی بچی کو کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں مڈل پڑھاؤں، میری تعلیم مڈل ہے، اور وہ بھی اس عمر میں کہ جب ہمیں فہم نہیں تھی، تھوڑی سی فہم میں مدرسے میں گئے ہیں، اور خدا کی قسم خدا گواہ ہے، بڑے بڑے وہ لوگ جن نے PhD کی ڈگریاں لی ہیں وہ ترستے ہیں کہ ہمارا مسافہ ہو جائے، ہمارے گھر آ جائیں، ہماری چائے پی لیں، اور گاڑی کو ہاتھ لگ جائے۔ پڑھا ہم نے کتنا ایک مڈل۔ اللہ نے عزت دنیا میں نہیں رکھی، خدا نے عزت دین میں رکھی۔ جب یہ بات دیندار کو سمجھ نہ آئے، بتاؤ یہ بات سمجھائیں گے اس کو؟ میں بات یہ سمجھا رہا تھا، کبھی آدمی دینی ماحول میں رہ کر بھی دیندار نہیں بنتا، اور کبھی بے دینی کے ماحول میں رہ کر بھی دین کا کام کرتا، اور بے دینی کے ماحول میں رہ کر دین کا کام کریں تو یہ استقامت ہے اور بڑا مشکل کام ہے۔ دیندار ماحول میں رہ کر دین کا کام کریں یہ عافیت ہے جو نسبتاً آسان ہے۔ میں کبھی بیان کرتا ہوں تو بیان کے بعد بعض لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں، تو آپ میں سے بہت سارے بچے ہیں جو میری زندگی کو نہیں جانتے، ان کے علم میں نہیں ہے، تو بہت کم ہے جو جانتی بھی ہیں، تو مجھے بعض لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ مولانا اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں بھی نہ، تم نے بھی آمین کہا، میری بات تو سن لو۔ تو مجھے کہتے ہیں مولانا اللہ آپ کو استقامت دے۔ میں نے کہا استقامت کی دعا نہ کرو، آپ عافیت کی دعا کرو۔ استقامت کا معنی کیا؟ میں نے بھی بیان کیا، پھر مجھے پولیس پکڑے، FIR کٹے، پھر ٹارچر سیل میں جاؤں، پھر جیل میں جاؤں، پھر واپس آ کر اسی طرح بیان کرو، یہ استقامت ہے۔ اور عافیت کیا ہے؟ بیان کریں، اس کے بعد وہ خدمت بھی کریں، چائے وائے بھی پئیں، تازہ دم ہو کر پھر بیان کریں۔ میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ میں جیل میں ڈبا کر بیان کرنا چاہتے ہو یا آزاد معاشرے میں پھرا کر بیان چاہتے ہو؟ وہ جی ہم تو جیل نہیں چاہتے۔ میں نے کہا پھر استقامت کی دعا نہ کرو، عافیت کی دعا کرو۔ اب میری بات سمجھ آئی نا؟ اس لیے دعا اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور لیلۃ القدر آ جائے تو کون سی دعا کروں؟ فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعائیں مانگیں، دعائیں عافیت کی مانگیں۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ 2 قسم کے ماحول ہیں، اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، ایسا قرآن نے تذکرہ کیا نا۔ ایک خاتون کون سی ہے؟ جن کا نام حضرت آسیہ ہے۔ ایک کون سی ہے؟ جن کا نام حضرت مریم ہے۔ آسیہ وہ عورت ہے کہ پورے گھر کا ماحول اس کے خلاف، فرعون کی بیوی ہے۔ اللہ، خامد خدائی کے دعوے کرتا ہے اور بیوی سجدے کے لیے تیار نہیں۔
حامد کا نام ربکم الاعلی، بیوی کہتی ہے نہ تو نہیں، موسیٰ کا رب جو رب ہے۔ اور پھر قربانی کی انتہا دیکھیں، او امی آسیہ، اللہ کی قبر پہ کرور رحمت نازل فرمائے۔ امی آسیہ کو فرعون نے بیوی ہے، یعنی کہا بادشاہ وقت کا حرم، بادشاہ وقت کی بیوی، اور کہا دیوار کے ساتھ لٹکا کے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑی جا رہی۔ آدمی تصور کر سکتا ہے اس ظلم؟ دیکھو، نے کہا چھوڑو، کلمہ کا نہیں چھوڑتی۔ کہا اس کی کنگیاں کرنے والی خادمائیں ہیں، اور کہا لوہے کی کنگیوں سے نوچا جا رہا ہے، کہا یہ نہیں ہوگا۔ اچھا پھر امی آسیہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ، اللہ ان کی قبر پہ ہزاروں کرور رحمت نازل فرمائے، فرعون کی بیوی ہے، پورا گھر کا ماحول مخالف ہے، نبی کی مخالفت ہو رہی ہے، پیغمبر سے جنگیں ہو رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو الیاس باللہ ختم کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں، اور وہاں پھر حضرت آسیہ خدا کی توحید کی بات کرتی ہے، خدا کو سجدے کرتی ہے، فرعون کی ربوبیت کا انکار کرتی ہے۔ کتنا مشکل ماحول ہے، کتنا مشکل ماحول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے ایمان والوں کی مثال دی ہے امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنہ، دعا دیکھو، ادھر فرعون کا محل ہے نا، فرعون کا محل قربان ہو رہا ہے، سولی پہ لٹکی، سولی سے مراد دیوار میں لٹکی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخ گاڑے جا رہے ہیں، اور خدا سے دعا کیا ہو رہی ہے، رب ابن لي عندك بيتا في الجنہ، اللہ میں نے فرعون کا محل قربان کیا ہے، مجھے جنت کا گھر دے دے، اللہ مجھے جنت کا گھر، محل چھوڑا ہے، اللہ مجھے جنت کا گھر دے دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اللہ مجھے فرعون سے بچا، فرعون کے ظلم سے بچا، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ فرعونیوں سارے سے مجھے نجات دے دے۔ دعا کیا ہو رہی ہے اور قبولیت دیکھو، ذرا اس بات کو سمجھو، فرعون کا محل چھوڑا ہے، خدا نے جنت کا محل دیا ہے، فرعون کو قربان کیا خدا نے، حضور کی ذات دی۔ حضرت امی آسیہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوئی، کس کو؟ فرعون کو چھوڑا ہے، وہ ظالم شہنشاہ نہیں تھا، کہلواتا تھا، وہ بادشاہ کیا مجازی تھا، اور خدا نے وہ دیا ہے جس کی پوری کائنات سجائی گئی۔ آدمی جتنی قربانی دیتا ہے نا، ثمرہ اسی طرح ملتا ہے۔ میں تم اس لیے گزارش کرتا ہوں قربانی کی، قربانی کا معنی گھر کا ماحول مخالف ہے، طے کرو پردہ کرنا ہے، بس طے کرو گانا نہیں سننا، طے کرو ویڈیو نہیں دیکھنی، طے کرو شرعی پردہ کرنا ہے، فیصلہ کرو، فیصلہ کہ میں مر جاؤں گی مگر شریعت پر عمل ضرور ہوگا۔ خدائی قسم تھوڑی سی ہمت کرو، دیکھو اللہ کیسے اسباب عطا فرماتا ہے، اللہ کیسی راہیں کھولتا ہے، تھوڑی سی مشقت ہوگی، تھوڑی سی، اللہ کی شان کریمی ہے۔ حدیث میں آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تقرب الیہ ذراعا، جو میری طرف ایک ہاتھ چل آئے نا، ایک بلشت آئے تو میں ہاتھ آتا ہوں، ایک ہاتھ آئے اللہ، نبی پاک ایسی تفسیر سمجھائی ہے، تھوڑی سی بندہ ہمت کرے، اللہ پاک کی رحمت دوڑتی ہے بندے کی، تھوڑی سی ہمت کریں، فیصلہ کریں پردہ کرنا، فیصلہ کریں گناہ نہیں کرنا، فیصلہ کریں اللہ کو راضی کرنا ہے، فیصلہ کرو۔ میں بات تمہیں اس لیے کہتا ہوں، میں ملک اور بیرون ملک میں جاتا ہوں، بہت دکھ ہوتا ہے، قرآن کی حافظہ ہے، قرآن کی عالمہ ہے، رشتہ عالم کا آتا ہے، کو نہیں جی سانو گجر چاہیے، پٹی چاہیے، مغل لے آؤ، برادری سے باہر نہیں کرنا۔ کس لیے تم نے 4 سال پڑھا مدارس میں؟ کو ہمیں بھی تو سمجھاؤ، کس لیے دین پڑھا اگر دین پہ عمل نہیں کرنا تھا؟ یہ شغل تھوڑا ہے چلو گھر نہیں ہے مدرسے میں بیٹھ جائے، اور پھر تعجب ہوتا ہے مدرسے پڑھ لیا ہے، پڑھانے پر ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ چلو پڑھاتے نہیں ایم اے کر لیتے ہیں، پڑھاتے نہیں بی اے کر لیتے ہیں، پڑھاتے نہیں کورس کر لیتے ہیں، پڑھاتے نہیں فلاں جگہ پہ جا کے وہ کیا سلائی مشینیں سیکھ لیتے ہیں، پڑھاتے نہیں فلاں جگہ فیکٹری میں چلے جائیں۔ بھائی تم طے کرو کہ ہم نے دین پڑھا ہے اور انشاءاللہ دین پڑھانا ہے، انشاءاللہ دین پڑھا ہے اور دین پہ عمل کرنا ہے۔ عورت کے لیے سب سے بڑا اصل مسئلہ، پڑھو، وقت ہے تو عین وقت پہ اس کا نکاح کرو، اپنے گھر کے ماحول کو درست کرے، یہ عورت کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ باہر کی فکر چھوڑیں، اپنے گھر کی فکر کرو۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، بے نظیر نے بلا کر مذاکرات کیے تھے، تو اس نے کہا مولانا میں آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہوں، ہم بھی چاہتے ہیں دین کی خدمت کریں۔ مولانا فرمایا بیوی تو خدمت کرنا چاہتی ہے، وزارت چھوڑ اپنے گھر بیٹھا ہے، یہی دین کی خدمت ہے تیرے لیے۔ یہ بات سمجھانی بڑی مشکل ہے۔ چلے میں کہہ رہا تھا کہ 2 مثالیں اللہ نے دی ہیں۔ نمبر 1 جس کے گھر کا ماحول مخالف تھا وہ کون تھی؟ حضرت آسیہ۔ اور جن کے گھر کا ماحول موافق تھا وہ کون تھی؟ حضرت مریم ابنت عمران التی احصنت فرجها، اللہ فرماتا ہے فنفخنا فیہ من روحنا،
वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा। अरे उस मरियम को देखो, इमरान की बेटी है, अपनी इज्जत की हिफाजत की है। जब उसने इज्जत की हिफाजत की है, अल्लाह ने सिला क्या दिया है? अल्लाह ने सिला क्या दिया है? जिब्रील ने फूंक मारी है, खुदा ने हजरत ईसा जैसा बेटा था फरमाया। वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा, अल्लाह के कलिमात की तस्दीक करती हैं, किताबों की तस्दीक करती हैं। और कानत मिनल क़ानितीन, और इबादत गुज़ार औरतें। तो मैंने दो औरतों का तस्करा इख्तिसार से किया है, एक वो जिनके घर का माहौल मुवाफिक है और एक वो जिनके घर का माहौल मुखालिफ है। मुखालिफ माहौल में काम करना इस्तिकामत होती है, मुवाफिक माहौल में काम करना आफियत होती है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह में आफियत अता फरमाए। उसका हल क्या है? अल्लाह हमारे घर का माहौल हमारे मुवाफिक बना दे, हमारे बाजार का माहौल बना दे। अगर निकाह हो अल्लाह खामिद ऐसा दे दे, अल्लाह औलाद ऐसी दे दे, रिश्तेदार ऐसे दे दे। तो दुआ फरमाए अल्लाह मुझसे और आपसे आफियत के साथ दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तुली व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ऐ मौला करीम हम सब के गुनाह माफ फरमा दे। ऐ मौला करीम हम सब के गुनाह माफ फरमा दे। ऐ मौला करीम हम सब के गुनाह माफ फरमा दे। खताओं से दरगुजर फरमा दे, जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे, मुश्किलात को दूर फरमा दे, आफियत के साथ दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। या अल्लाह जो बीमार है उनको सेहत अता फरमा दे, पुरानी जिस्मानी अमराज से शिफा अता फरमा दे। ऐ मौला करीम अपना खास फजल फरमा दे। ऐ मौला करीम करम फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको आखिरत की तवज्जो अता फरमा दे। ऐ अल्लाह कब्र की तवज्जो फरमा दे। अल्लाह में जन्नत का शौक अता फरमा दे। अल्लाह अपने दीदार का शौक अता फरमा दे। अल्लाह दुनिया की ज़ुल्मात और लानतों से बचा के ऐ मौला करीम अपनी आखिरत का शौक अता फरमा दे। अल्लाह अपनी रहमत वाली ज़िंदगी दे दे, अल्लाह अपनी मोहब्बत वाली ज़िंदगी दे दे। अल्लाह हमने ज़िंदगी भर में कितने गुनाह करके तुझे नाराज़ किया है, अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। हालांकि उठने वाले हाथों को खाली ना फरमाना। अल्लाह तेरे रास्ते में, अल्लाह तेरे दर पे हाथ उठाए हैं, शाह के दरबार में जाए खाली हाथ नहीं उठाता। अल्लाह तो शाहों का शाह है, अल्लाह तो शाहों का शाह है। ए अल्लाह इन जितनी बच्चियों में, जितनी ख़वातीन में जो तशरीफ आई हैं, ऐलन में जिस जिस के दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिश हो तो अलीम बिज़ात सुदूर है, होंठों पर लाए बगैर अपने फजल करम से पूरा फरमा दे। अल्लाह तो पूरा फरमा दे, अल्लाह तो पूरा फरमा दे। अल्लाह तेरे दीन का और दुनिया का हमारे लिए बगैर असबाब के काम करना मुश्किल है, अल्लाह तो असबाब भी दे दे, अल्लाह तो वसाइल भी दे दे। इस मदरसे में अल्लाह को ज़ाहिरी और बातिनी तरक्कियाँ अता फरमा। ऐ अल्लाह जितनी बच्चियाँ पढ़ती हैं इनको इल्म व अमल में बरकत अता फरमा। ऐ मौला करीम असातिज़ा है, मोहतमिम है और जो यहाँ पढ़ाने वाली मुअल्लिमात उस्तानियाँ हैं, अल्लाह सबको अपनी शान शान अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमा, खात्मा बिल खैर फरमा। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे एक दोस्त हैं मौलाना खालिद ज़ुबैर, उनकी आज ही 14-15 साल की हमशीरा जवान फौत हो गई। अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह और हमारे जितने मुसलमान दुनिया से जा रहे हैं सबकी तो मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह सबके दर्जात बुलंद फरमा। जो अल्लाह दुनिया में सब की परेशानियाँ दूर फरमा। ऐ मौला करीम जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। इस दर्स में जितनी ख़वातीन और बच्चियाँ तशरीफ़ लाई हैं उनमें से कितनी होंगी जो दुआ का कहना चाहती होंगी नहीं कह सकी, अल्लाह तो अपने फजल करम से उनकी दुआएं भी कबूल फरमा दे। अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।